الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آگے امام بخاری رحمہ نے جو بات شروع کی ہے وہ ہے کتاب الشریکہ، یعنی کتاب شراکت کے مسائل کے بیان میں. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، بالکل فطرت کے مطابق بات کرتا ہے، فطرت کے اگین بات نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں یہ بھی انسانی مزاج ہے کہ کبھی کوئی چیز کوئی کام یہ مل بانٹ کر کرنا چاہتا ہے کہ صاحب چلو یہ چیز ہم مل کر کے کر لیتے ہیں. تو اسلام میں اس کی بھی رہنمائی. مثال کے طور پر لوگ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، سب اپنے اپنے کھانے ساتھ میں لیے ہیں، تو کہیں یار چلو ہم مل کر کے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، کسی کو شرارت کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا یہ انسانی مزاج ہے اور اسلام مکمل اس کا خیال کرتا ہے. آگے بعد میں امام بخاری رحمہ نے جو باب باندھا ہوا ہے باب الشرک فی الطعام والنهی والعروض، باب کھانے اور سفر خرچ اور اسباب شدت کا بیان. یعنی یہ کہ آدمی کھانا ہو تو چار لوگ جو کھانا لائیں اور ملا لیں اور اس کے بعد کھائیں، یہ طریقہ ہے. سفر میں آئیں تو سفر میں خرچ ہوتا ہے. کئی لوگ آئیں کہ بھئی لاؤ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر لو اور ایک آدمی کے پاس رکھ دو، خرچ سب اسی میں سے کرتے رہیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اسی کے بارے میں بخاری رحمہ نے بات کرا ہے. حدیث نمبر ہے 1483 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہو قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کو بیان کرتے ہیں بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازن قبل الساحل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل بحر کی طرف ایک لشکر کو بھیجا، فوج ساحل بحر کی طرف یہ چلتا تھا اس زمانے میں، تو آپ نے ایک لشکر بھیجا. فامر علیہ ابا عبیدہ بن الجراح، اور عبیدہ بن جراح کو ان کا امیر بنایا. سفر کے طریقہ کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ سنت ہمارے یہاں مفقود ہے، نہیں پائی جاتی، تقریباً پائی جاتی کم ہے کہ جب سفر کریں تو پہلی بات اکیلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مجبوری آدمی کر سکتا ہے، لیکن کوشش ہو کہ کئی لوگ سفر پہ ہوں، اور جب کئی لوگ ہوں تو ان کا ایک امیر ہونا چاہیے جس کی اطاعت سب پر لازم ہے. جب امیر نہیں ہوتا ہے نا تو حقیقت میں سفر میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی سفر میں چار لوگ تعلقات کے ہیں، سفر کر رہے ہیں. ایک آدمی کو اس کھانے کا دل گیا سفر میں، اب اس کے پاس بجٹ اتنا ہے کہ وہ خود کھا سکتا ہے، دوسرے کو کھلا نہیں سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اکیلے کھاؤں تو کیسے کھاؤں، چار لوگ اور ہیں نا. اب ہر ایک کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے، نتیجہ ہوگا دل تڑپے گا اور کھانے کا. اور جب ایک امیر ہوگا، ایک سسٹم ہوگا کہ پیسہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر دو اور جو بھی خرچ ہوگا ایک طرح سے اکٹھا خرچ ہو جایا کرے گا. یہ رہنمائی اسلام میں جو بھی کہ بڑی اچھی. تو امیر مقرر کر دیا آپ نے اس فوج کا. کون تھے اس کے امیر؟ آپ نے مقرر کیا عبیدہ بن جراح کو. وہ سارا زمینہ، اور یہ تعداد 300 تھی، یعنی جو فوج بنی تھی وہ 300 تھی. وَأَنَا فِي، اور جابر عبداللہ کہتے ہیں میں بھی اسی میں شامل تھا، اسی فوج کا حصہ میں بھی تھا. فَخَرَجْنَا، ہم روانہ ہو گئے. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، یا کہ سفری میں تھے یا کچھ سفر طے کیے تھے. فَنِيَ الزَّادِ، ہمارا زاد سفر ختم ہو گیا. یعنی سفر میں جو کھانے پینے کا سامان ہم لے کے چلا کرتے تھے، اس سفر کا وہ سامان ختم ہو گیا. اور اچھے آج کی طرح سفر میں سہولت نہیں تھی کہ فلاں جگہ آپ کو کینٹین مل جائے گا اور فلاں اسٹیشن میں کھانا ملے، کچھ نہیں تھا. جو آپ اپنے پاس لے کے چلتے وہی ملتا، ورنہ بھوکے رہنا ہوتا تھا. تو کہہ رہا کہ کچھ ہی سفر طے کیے گئے کہ ہمارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَاجِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرًا. بیان کرتے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے لوگوں کو حکم دیا، لشکر کو، کہ جس کے بعد جو تھوڑا تھوڑا اگر ہے تو اس کو اکٹھا کر دیا جائے. کہہ رہے پھر سب نے اکٹھا کر دیا تو وہ ٹوٹل
2 تھیلے کھجور اکٹھا ہو گئے. یعنی ان کے پاس جو تھیلا تھا وہ 2 تھیلا کھجور بھی اکٹھا ہو گئے. اب دیکھیے امیر کے تعلق ہے، امیر نے کہا سب اکٹھا کر دو، تو سب کے پاس جو بھی تھوڑا تھوڑا تھا سب اکٹھا کر دو. یہ امیر کا فائدہ نا، ورنہ امیر نہیں تو کون کس کی سنتا ہے. اس لیے امیر کی اطاعت کمپلسری بھی کیا گیا کہ جب تمہارا امیر کوئی بن جائے تو اس کی اطاعت لازم ہے. تو بہرحال اکٹھا ہو گیا 2 تھیلے کھجور. فقال یقولون کل یوم قلیلا قلیلا، پھر اس تھیلے میں سے ہم کو تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے مل رہا تھا. اب ظاہر سی بات جو ہر سامان اسی سامان پر کنایت کرنا ہے نا، تو زندگی میں کچھ سیکھنے، یعنی حالات کے حساب سے سمجھوتا کریں. اگر نہیں ہے تو جو ہے اسی میں گزارا کر سکتے. لیکن ہماری یہ سیکھتے نہیں ہے تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھٹافٹ پھیلا دیتے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہاں دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا ہم کو ملتا رہا. حتی فنیا لم یکن یصیبنا الا تمرا تمرا، یہاں تک اس میں سے بھی زیادہ تر ختم ہو گیا، پھر ہم کو ایک ایک کھجور ملنے لگا. سفر ہے، سب اللہ والے ہیں، مول کر لینا. ہم تھوڑے سے اللہ والے بنتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم اللہ والے بھی ہیں تو ان کی نماز پڑھ کر کے اور ہمارے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے. تو یہاں دیکھیے سب اللہ والے، اولیاء اللہ ہیں، کھانے کے مسائل ملزم. اب ایک ایک کھجور ملا ہے، کھجور ملا ہونے والا. کہہ رہے ہیں فقط وما تغنی تمرا، کبھی کہتا میں نے کہا یہ کھجور میں کیا ہونے والا ہے، اور صحیح بات کیا ہونے والا ہے کھجور سے. کہے فقال لقد وجدنا فقدها حين فنیت، کہ اس ایک کھجور کی اہمیت ہمیں اس وقت پتا چلی جو وہ ایک کھجور میں ملنا بند ہو گیا. یعنی وہ بھی جب ختم ہو گیا نا، پھر ہمیں پتا چلا کہ اس ایک کھجور کی اہمیت کیا تھی. کہتے نہیں ملتا تو روٹی کا ایک نوالے کی بھی قیمت ہوتی ہے، اور ملتا ہے تو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں لاکھوں میں کھیلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جب تب ہوتی ہے رزق کے دروازے نا، 10 روپے کا حساب کرنا ہوتا ہے. تو ہی کہ بھائی جب تھا کھائے، لیکن جب یہ کھجور بھی نہیں ملنا بند ہو گیا تو پھر ہمارے حالات، یعنی پھر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلا. کیونکہ ایک کھجور کھاتے اور پانی کی تو کچھ تو انرجی آتی، وہ نہیں بند ہو گئی. کالا سمن تائین الى البحر، کہ پھر ہم سمندر تک بہرحال پہنچے. کیسے یہ سب اللہ والے لوگ کتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی شکوا نہیں، کوئی اعلان نہیں. یار چھوڑو. ایک صاحب کہہ رہے تھے یار میں جب بھی کوئی بھلائی کا کام کرتا ہوں تو میرے اوپر مصیبت ہو جاتی ہے. آزمائش ہو سکتی ہے بھائی کہ آپ بھلائی پہ ڈٹ پاتے ہو کہ نہیں ڈٹ پاتے ہو، میں قدم سمجھ. لیکن یہ ڈٹ مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، قربانیوں کے بعد پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. کہہ رہے پہلے کچھ کھائے پھر وہ بھی ختم، پھر ایک کھجور پر کنایت کیے وہ بھی ختم، پھر ساحل تک پہنچ گئے. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الدَّرْ، کہہ رہے پھر کیا ہوا، ہمیں پہاڑ کی طرح ایک مچھلی مل گئی، اتنی لمبی چوڑی مچھلی کہ دیکھنے میں وہ پہاڑ لگ رہی. یہ سب اللہ کے عمل سے ہو رہا. ابھی سب اللہ والے ہیں نا، لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں اللہ والے بنیں گے تو فوراً ہی آسانی کے دروازے نہیں کھل جائیں گے. آزمائشوں کے سے ہو کر کے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر راستے آسان نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہمیں ایک پہاڑ جیسے مچھلی مل گئی. فاکلا میرا ذالک جیش ثمانیہ شہریلا، کہہ رہے اس مچھلی سے لشکر نے 18 دن تک کھانا کھایا ہے. جتنے دن تک 18 دن کا انتظام ہو. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوا ہے قربانیوں کے بعد. ہاں دینا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کو پتا ہے وہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے بندے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. پھر جب وہ ایسے ہو جاتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ہم ایسا کر دیتے ہیں. ورنہ اتو کی نہیں جہاں مچھلی مل گئی پہاڑ جیسی، تو کہیں اتنی بڑی مچھلی مل گئی کہ ہمارے 18 دن کھانے کا انتظام ہو گیا. ثم امر ابو عبیدہ بذل عین من اضلاع فنصبا، کہ پھر ابو عبیدہ جو امیر تھے انہوں نے حکم دیا اس مچھلی کے پسلیوں کو کھڑا کیا جائے. مچھلی کی پسلیاں ہوتی ہیں نا جو کہ پہاڑ جیسے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی عجوبہ لگ گیا نہیں اتنی بڑی مچھلی کبھی ہم نے دیکھا نہیں. اور وہ بھی ریگستان میں رہنے والے جہاں پانی کے لالے پڑتے ہیں وہ کہاں سفر میں چلے گئے، ساحل کے بعد پہنچے اتنی بڑی مچھلی مل گئی. تو کہہ رہے جب اس کے پسلیوں کو کھڑا کیے، کانٹے دار پسلیوں کو، کہہ رہے ثم امر برائنا
فَلْيَبْ ثُمَّ مَرَّتْ بَيْتُهَا فَلَمْ تُصِبْهَا. پھر اونٹوں کو حکم دیا گیا کہ اونٹ کو ان کے نیچے سے گزارا جائے. تو کہہ رہے اونٹ گزر گئے اور ٹچ نہیں ہوئی, اور پسلیوں سے ٹچ نہیں ہوئی. یہ آپ اندازے نہیں لگا سکتے کتنی بڑی مچھلی تھی. تو سبھی اللہ کی بیانی سے ہوتا ہے. خلاصہ کلام کے سفر پہ جب آپ جائیں تو ایک امیر بنائے. کھانے پینے کا جو سسٹم آپ نے سنا یہ اکٹھا کر لیا اور تھوڑا تھوڑا اس میں برکت بھی ہوتی ہے. تیسری چیز کہ امیر کی اطاعت کب تک صحیح. جس کو امیر بنائے نا تو پھر آپ کے پسند کی بات ہو یا نہ ہو آپ کو اطاعت کرنی ہی پڑے گی اسی میں بڑھائی. پھر سفر میں اگر مشکلات آ جائیں تو برداشت کریں کیونکہ دنیا مشکلات کی جگہ ہے. اور یہ امید رکھیں کہ اس مشکل کے بعد آسانی انشاءاللہ ضرور کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا